لیکن شیتل اگر ہم دیکھیں 1.5 سال کی اگر بات کرتی ہیں تو جو پاکستان کے جو ساتھ جو بیہیویئر ہے ہندوستان کا، اگر ہم مودی سرکار کی بات کریں، جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے، جس قسم کے الزامات لگائے جاتے ہیں، میں نے ابھی بنگلہ دیش کا ذکر بھی کیا، بنگلہ دیش کے دورے کے دوران یہ کہنا کہ پاکستان کو ہم نے توڑا، تو اس سے تو دونوں ملکوں کے مابین جو اعتماد کی فضا ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے نصر اللہ، دیکھنے کا نظریہ الگ ہے۔ آپ جانتے ہیں، آپ ایک کافی سینئر پترکار ہیں، وریشٹ صحافی ہیں پاکستان کے، اور آپ بھی انڈیا پاکستان انٹرنیشنل افیئرز کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے توڑا یا کیا، انہوں نے بنگلہ دیش کی فریڈم کی بات کی، اور بنگلہ دیش انڈیپینڈنٹ ہوا، یہ ہسٹری ہے۔ اس میں کہیں کچھ غلط نہیں کہا انہوں نے، کوئی غلطی نہیں، یہ ہسٹورک فیکٹ ہے کہ بنگلہ دیش گاٹ لبریٹڈ فرام پاکستان ان 1971۔ اس میں غلط کیا کہا ہمارے پرائم منسٹر نے؟ اور حال آپ مجھے بتائیں کب بھارت کی اور سے کس غلط الفاظ، لیکن کیسا دورہ شیتل، کیسا دورہ، لیکن شیتل کیا سمجھتے ہیں کیسا دورہ معیار ہے؟ جب کشمیر کی آزادی کی بات ہو، پاکستان کشمیر کی آزادی کی بات کرے تو اس پہ ہندوستان وابیلا مچاتا ہے، لیکن بنگلہ دیش پاکستان سے الگ ہو رہا ہو، اس کا کریڈٹ لینے کی بات ہو تو وہ ہندوستان کہتا ہے کہ ہمارا کریڈٹ ہے۔ اس میں کریڈٹ والی بات نہیں ہے، انہوں نے صرف جو ہسٹورک فیکٹ تھا اس کا ذکر کیا تھا، بنگلہ دیش کی انڈیپینڈنس کا ذکر کیا تھا، جو کہ ایک ہسٹورک فیکٹ ہے، آپ بھی اسے جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے۔ اس میں کریڈٹ لینے نہ لینے دینے کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اور رہی بات کشمیر کی، تو کشمیر بھارت کا ابھن انگ ہے، ہمارا انٹیگرل پارٹ ہے، تو اس میں تو پاکستان کو ہائے توبہ مچانے کا کوئی مطلب ہی نہیں بنتا ہے، وہ تو ایک الگ مسئلہ ہی ہے، اس کو اس سے اپ لنک نہ کریں۔ بنگلہ دیش کی لبریشن از ہسٹری، اٹس اے ہسٹورک فیکٹ۔ بنگلہ دیش بھی تو پاکستان تھا، اس پہ بعد میں واپس آتا ہوں۔ زاہد احمد صاحب، ابھی اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عالمی عدالت انصاف میں جب پاکستان اس سارے ایشو کو ہندوستان لے کے گیا، اب جو پاکستان کی ملاقات ہوگی بھوشن کی فیملی کی ڈپٹی ہائی کمشنر کی، اس کے کیا اثرات پڑ سکتے ہیں خاص طور پر اس کیس کے اوپر؟ دیکھیے نصر اللہ، پہلی بات آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے جو آپ کے پہلے مہمان جو یہ بات کر رہے تھے، you see, unfortunately we are dealing with a neighbor which is also a liar and rabbit. اور جو بات بلیٹنٹ فیکٹ ہے کہ انڈین آرمی نے انویژن کی، پاکستان کے ایک بازو کو توڑ دیا، یہ اس کو ڈینائی کر رہی ہیں کہ جیسے اس میں انڈیا کا کوئی رول اور کوئی پارٹی نہیں ہے۔ مودی کے الفاظ تھے کہ ہر مکتیبانی کے ساتھ ایک انڈین سولجر نے اپنا خون بہایا۔ سو دس انویژن آف پاکستان اگینسٹ آل انٹرنیشنل لاز، اس کو یہ اس طرح ڈرامہ بنا کے پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ایز اف اٹ نتھنگ ہیپنڈ۔ اور دا فیکٹ آف دا میٹر، اور پھر کشمیر کے بارے میں جو انہوں نے بات کی، آئی اسٹرانگلی ریجیکٹ اٹ۔ کشمیر کوئی ان کا ٹو ٹنگ انٹیگرل پارٹ نہیں ہے، ویل ٹیک اٹ بائی دا سورڈ، سو دیٹ ویل ڈیل لیٹر انشاءاللہ۔ بٹ ناؤ کمنگ بیک ٹو کلبھوشن، جہاں تک کلبھوشن کا تعلق ہے، دیکھیے It does not really matter, Mr. Zahid Ahmed. will you just stay silent while I'm talking? Will you just stay silent while I'm talking? I was not speaking when you were. It is a fact, you cannot deny it. شیتل جسٹ آپ زاہد صاحب کو بات مکمل کریں، میں آپ کو موقع ملے گا۔ جی پلیز زاہد صاحب۔ Madam, I did not speak. I did not speak when you're spreading disinformation and lies. So please shut up while I'm talking. Don't speak. Don't tell me Don't to shut up. interfere into my talk. Nasrullah, I Yes, object please. strongly to that. Please No, tell your just guest to mind his please listen. language. Just You have to tell him to mind his language. no, شیتل پلیز لسن۔ اب جب آپ بول رہی تھی، جب آپ نے بات کی، And you are not supposed to interfere while I'm speaking. اپنی بھاشا کو نینترت کریں. Tell him to mind his language. شیتل آپ اپنی بات کمپلیٹ آپ نے کی، زاہد صاحب کو اپنی بات کمپلیٹ کرنے میں آپ کو پورا موقع ملے گا۔ کہے کہ وہ اپنی بھاشا کو کنٹرول کریں، میرے خلاف ایسی بات نہ بولیں۔ چل جی زاہد صاحب۔ نصر اللہ، جب انہوں نے انڈیا میں ایک آدمی پکڑا جس پر انہوں نے الزام لگایا کہ یہ پاکستانی ہے، اجمل قصاب اس کا نام انہوں نے دیا، ہمیں تو یہ بھی نہیں معلوم کہ وہ اس کی آئیڈینٹی کیا تھی، نیپال سے اٹھایا گیا تھا یا کہاں سے اغوا کیا گیا تھا، اس کو تو ایکسس نہیں دی انہوں نے، اس کو تو پاکستان مانگتا رہ گیا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح ہے کون، ایک دفعہ ہمیں ملنے دو، اس کو انہوں نے خاموشی سے ٹرائل کر کے تہاڑ دل میں دفن کر دیا۔ پاکستان کو ماننے کو تیار ہی نہیں تھا، اس کی فیملی سامنے آئی اور قبول کیا کہ وہ ہمارا سٹیزن ہے۔ آپ کی Again you are speaking while I'm talking. It's my time. You don't know. Just stay silent. It's my time. I have to correct you. You don't know your facts. I have to correct you. مجھے اچھا نصر اللہ، جہاں تک کلبھوشن یادیو کا تعلق ہے، آج تک انڈین گورنمنٹ ڈینائی کرتی رہی ہے کہ وہ پاکستان آیا ہی نہیں،
وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایران سے اغوا کیا اس کو، لیکن انڈین گورنمنٹ نے ایران سے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، ایران نے ایکسپٹ نہیں کیا کہ پاکستان آرمی یا ISI ایران جا کے اس کو اٹھا کے لائیے۔ اس بات کو تو ابھی تک انڈیا نے ڈیفائن ہی نہیں کیا کہ کلبھوشن یادو جو مسٹر حسین مبارک پٹیل ہے یہ پاکستان پہنچا کیسے، اس کا جواب دیں گے آپ کے یہ مہمان ذرا پہلے، اس کے بعد بات ہوگی کہ اس کے رائٹس ہیں بھی کہ نہیں ہیں۔ What rubbish nonsense they bark against us. ٹھیک ہے شیتل، کیا یہ جو ابھی بات اٹھائی ابھی زید احمد صاحب نے، ایران سے کوئی احتجاج نہیں کیا گیا جو ان کے نام کے حوالے سے، اور خاص طور پہ ڈینائی کیا جاتا رہا مسلسل کہ اس کا نہ راز سے کوئی تعلق ہے، نہ اس نے پاکستان میں کوئی کارروائی کی ہے، نہ وہ انڈین نیوی سے اس کا کوئی تعلق ہے، لیکن بعد میں ساری باتیں تسلیم بھی کر لی گئی اور سب کچھ سامنے بھی آ گیا۔ یہ سچ ہے، اور گورنمنٹ آف انڈیا اس کو بار بار بول چکی ہے کہ وہ اسے ایران سے کڈنیپ کر کے لایا گیا ہے، اور وہ انڈین نیوی کے حصہ تھے، ریٹائرڈ تھے، وہاں بزنس کرتے تھے۔ لیکن ایران سے کبھی احتجاج نہیں کیا۔ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے اس میں، میں جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ کے مہمان کو اس میں کیا بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اتنی سمپل بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے ان کو۔ چلے شیتل، میں اپنی واپس آتا ہوں۔ ریما پر آپ بتائیے گا کہ اس کا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو کیس چل رہا ہے، اب جو رسائی ملی ہے، میں آپ سے بھی اس میں انپٹ چاہوں گا، لیگل انپٹ آپ کا، کیا اس کا افیکٹ کیا ہوگا اس کیس کے اوپر خاص طور پہ؟ جی بہت شکریہ نصر اللہ صاحب، بہت ہی ہیٹڈ ڈسکشن ہو رہی تھی۔ میرا خیال ہے اس ڈسکشن کا کیس سے کوئی تعلق نہیں ہے، جو کیس ہے اس کے گراؤنڈز بہت لمیٹڈ ہے۔ وینا کنونشن آن کونسولر ریلیشنز کہتا ہے کہ کسی غیر ملکی شہری کو اگر آپ اریسٹ کرو، ڈیٹین کرو، ٹرائی کرو، تو اس سینڈنگ اسٹیٹ کو جہاں کا وہ نیشنل ہے، اس کیس میں بھارت، ان کو کونسولر ایکسیس، اور جو انڈین نیشنل ہیں ان کو کونسولر نوٹیفیکیشن کی رائٹ ہے۔ وینا کنونشن آن کونسولر ریلیشنز میں چاہے آپ دہشت گردی میں ملوث ہو اس کا الزام ہے آپ پہ، چاہے آپ جاسوسی میں ملوث ہو اس کا الزام ہے، یہ ایکسیپشنز اس رائٹ کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ جو رائٹ ہے یہ اریسٹ کے فوراً بعد اس کا یہ ارائز ہوتا ہے۔ اگر پاکستان آج کلبھوشن جادو صاحب کو رسائی دیتا ہے، یہ کیس پہ کچھ اس کا فرق نہیں پڑے گا، کوئی اثر نہیں ہوگا، کیونکہ بہت ICJ کی جورسپروڈنس ہے جو یہ کہتی ہے کہ یہ رائٹ اریسٹ کے فوراً بعد یا ڈیٹینشن کے فوراً بعد شروع ہو جاتا ہے۔ اب رسائی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی ابھی کلیئر نہیں ہے کہ کیا پاکستان یہ دلیل دے رہا ہے کہ یہ جو میٹنگ ہے یہ کونسولر ایکسیس ہے، کیا بھارت اس کو کونسولر ایکسیس یا میٹنگ کے طور پہ دیکھ رہا ہے، یہ بھی اس پر بھی جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ لیکن آپ کے سب دونوں جب دو جواب ہیں آپ کے سوال کے، پہلا کہ اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ کونسولر میٹنگ ہے یا نہیں، اور دوسرا اگر ہوگی تو وینا کنونشن آن کونسولر ریلیشن اور یہ جو ICJ کا کیس ہے اس پہ کچھ اثر نہیں پڑے گا، کیونکہ وہ وداؤٹ ڈیلے کہتی ہے آرٹیکل 36، اور ابھی ان کو پکڑے مارچ 2016 میں اریسٹ ہوئے تھے، ان کے ٹرائل جو تھا کئی مہینے اس کو گزر گئے ہیں، تو اب کافی لیٹ ہے، تو کیس تو چلے گا ابھی۔ لیکن کیا جو ٹیررسٹ کے ہوتے ہیں کیس، ٹیررزم کے جو کیسز ہوتے ہیں ان میں بھی رسائی دینی ضروری ہے؟ کیا آپ سمجھتی ہیں کہ یا جو ٹیررزم کے کیسز نہیں ہوتے ان میں رسائی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیے یہ ایک ایسا سوال ہے جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ڈیسائیڈ کرے گا، اس پہ فیصلہ ہوگا۔ ابھی ریٹن پلیڈنگز ہوئی ہیں، آگے اورل ہیئرنگز ہوں گی، پھر یہ ایک بہت ہی کی ایشو ہے اس کیس کا۔ پاکستان یہی دعویٰ کر رہا ہے کہ جاسوسی کے کیسز اور دہشت گردی کے کیسز ہیں، ایکسیپشنل ہے، وینا کنونشن آن کونسولر ریلیشنز اس میں اپلائی نہیں کرے گا۔ میری نظر میں یہ کمزور آرگیومنٹ ہے، کیونکہ دیکھیں کل کو پاکستانی شہری کسی اور ملک میں اریسٹ ہوتا ہے، صرف الزام کی بنیاد پہ آپ رائٹس جو ہیں وہ ڈٹرمن نہیں کر سکتے۔ اس طرح تو آپ صرف چارج بدل کے یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا آپ کو کونسولر ایکسیس نوٹیفیکیشن کی جو پروٹیکشن ہے وہ دینی ہے کہ نہیں، تو یہ کل کو بہت میری نظر میں خطرناک آرگیومنٹ ہے جو اس کیس میں نہیں، اس کی بہت فار ریچنگ کانسیکوینسز ہوں گے، لیکن یہ جو ہے یہ ICJ نے ڈٹرمنڈ کنکلوسیولی بات کرنی ہے اس کیس میں۔ ٹھیک ہو گیا۔